ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ صاحب موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ افتتاحی اجلاس ہوا، اس حوالے سے کیا کہیں گی آج؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تاریخی مائل سٹون ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ ملک 2014 سے، میں یہ کہہ رہی ہوں 2014 سے محض آرائی کی سیاست شروع ہوئی، اور اس کا انفارچونیٹلی آغاز جو ہے وہ جماعت جو آج رو رہی ہے اس جماعت نے کیا، اور وہ جو قاعدے ہیں جو سیاست کے، وہ انہوں نے بہت مرتبہ پامال کیے۔ میں وہ ٹائم نہیں بھولوں گی اپنی سیاسی زندگی میں جہاں یہاں 1-1.5-2 مہینے یا غالباً 130 ڈیز کا یہاں پر دھرنا تھا جس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اس دھرنے میں پی ٹی وی پر حملہ ہوا، شلواریں ٹانگی گئی، سپریم کورٹ کے جو ایوان ہے اس کے باہر، اس پارلیمان کو برا بھلا کہا گیا، اور وہ تسلسل ہے سیاست کا جس سے May 9 بھی ہوا، اور آج جو مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک منفی پولیٹکس ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل لائف میں ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ بہت مشکل حالات سے گزری ہے، بیکاز ہمارے پاس اتھارٹیرینزم رہا ہے، ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپس رہے ہیں، ہمارے پاس یہ جو ڈیفائنڈ رول ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حد یہ ہے، جوڈیشری کی حد یہ ہے، بیوروکریسی کی حد، وہ ہر کسی نے وائلیٹ کی ہے۔ سیاستدانوں کو نہیں وائلیٹ کرنا چاہیے، اور یہ وائلیٹ ہوئی ہیں حدیں۔ آج اگر ہم یہ بھگت رہے ہیں تو یہ اسی وجہ سے، لیکن the good thing is کہ اب یہ میسج تو پاکستان کے عوام کو چلا گیا ہے کہ now there is at least ایک سرٹنٹی ہے کہ حکومت نہیں بننے جا رہی ہے، پارلیمان بن گئی ہے۔ For me that is the biggest victory is کہ یہ میری چوتھی دفعہ ہے اس پارلیمان میں، and every time the parliament is constituted for me یہ ایک روشنی کی کرن ہے اس میں۔ میڈم یہ بتائیے کہ زرداری صاحب نے ماضی میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، تو کیا اس مرتبہ زرداری صاحب کا پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو 5 سالہ دور زرداری صاحب کا رہا بحیثیت پریزیڈنٹ، اس میں انہوں نے ایک حقیقی فیڈرل لیڈر، جو صدر ہے وہ علامت ہے ریاست کی اور وہ علامت ہے وفاق کی، اور انہوں نے ایک حقیقی وفاقی لیڈر کا کردار ادا کیا، اور انہوں نے ہر صوبے کو ایک تحفہ دیا۔ انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان ایک کوشش کی، کیونکہ بلوچستان ناراض تھا، اکبر بگٹی شہید کو شہید کیا گیا تھا، جو ایک بہت ہی کشیدگی کا سچویشن تھی وہاں۔ انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کی بات کی ملک کو جوڑنے کے لیے۔ انہوں نے پاکستان کھپے اس وقت نعرہ لگایا جب ان کی اپنی وائف اور ہماری قائد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اساسینیشن ڈیورنگ این الیکشن کیمپین ہوئی تھی۔ انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر اس ملک کو استحکام دیا۔ پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کو اپنی شناخت دی، انہوں نے NFC ایوارڈ کو اوورسی کیا، انہوں نے 18ویں ترمیم دے کر آج اگر ایک تسلسل ہے جمہوریت میں، جیسی بھی جمہوریت ہو، ٹیلرڈ ہو، کنٹرولڈ ہو، مینجڈ ہو، آپ جو بھی اس کے لیے ایک ڈسکرپشن کرتے جائیں، اس ملک میں بہت کچھ ہوا ہے جمہوریت کے ساتھ، لیکن جمہوریت ہے، پارلیمان ہے، وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہے۔ تو یقیناً آئی تھنک کہ یہ اس ملک نے ان کو پھر سے ریکگنائز کیا ہے، اور ہم بالکل زرداری صاحب جو ہے وہ ایک ان کی جو پولیٹیکل سٹائل ہے وہ بہت ایک سافٹ سٹائل ہے، اور وہ ہر کسی کو انکلوڈ کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک یقین ہے کہ انشاءاللہ ملک سیاسی استحکام کی طرف جائے گا، لیکن اس میں جو اپوزیشن ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنی جو ایک انہوں نے پوزیشن ایک بنا کے رکھی ہے، ایک ڈیفینسو پوزیشن، اس سے ہٹ کر ملک کا سوچیں گے تو میں سمجھتی ہوں ملک آگے بڑھے گا۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے خط لکھا ہے IMF کو، اس پر کیا کہیں گے، اور کیا یہ پارلیمان 5 سال مدت اپنی مکمل کر سکے گی؟ دیکھیں، میں نے خط نہیں پڑھا، اگر اس خط میں یہ لکھا گیا ہے جو میں سن رہی ہوں کہ الیکشن آڈٹ کرے، اب IMF یہ وہ جماعت ہے جو چیخ کر کہتی تھی کہ ہمیں پاکستان کو خود مختار بنانا ہے، پتہ نہیں اتنے لاکھ کا ہر شہری قرضی ہے، جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی قرضی ہے، ہم مر جائیں گے IMF کے پاس نہیں جائیں، اسی قسم کی زبان تھی ان کی، ہم یہ خودکشی کر لیں گے IMF کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب آپ IMF کو لکھ رہے ہیں جب آپ یہ کہتے تھے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جاتے، اور
اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بار بار IMF کے پاس جاتے ہیں, ہم خود مختار نہیں ہوتے, تو آپ IMF کب سے الیکشن کمیشن بن گیا کہ وہ الیکشن آڈٹ کرے گا؟ اگر کوئی الیکشن آڈٹ کرے گا تو پارلیمان کرے گا, اس ملک کے عوام کریں گے. آپ اگلے الیکشن کا انتظار کریں, خود ہی عوام آڈٹ کر لے گا, اس کا بھی انتظار نہ کریں. آپ نے اتنی سیٹیں جن کی نے 8-8 10-10 سیٹیں چھوڑی ہیں, اس کی الیکشن کرا لیں, عوام کو آڈٹ کرنے دیں. یہ کیا آپ نے طریقہ کیا ہوا ہے کہ آپ انہی بین الاقوامی اداروں کو کہہ رہے ہیں جن کے لیے آپ کہتے ہیں, ان کا کیا سلوگن تھا, غلامی سے نجات چاہیے. تو آپ جن کو آپ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ان کی وجہ سے ہم غلام ہیں, تو آپ انہی کو پھر آپ نے یہ ایک اپنے پیغام بھیجا کہ آپ بالکل آپ ہمارے غلام ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ ہمارا آڈٹ کریں. یہ کہاں کا ان کا یہ ایک اور یو ٹرن ہے, پلیز اس کو ایکسپوز کریں. لاسٹ یہ PTI یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ہماری مخصوص نشستیں چھیننے کے لیے پہنچ گئے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو دونوں جماعتوں نے, میں اپنی جماعت کی بات کروں گی, دیکھیں ہماری جو CC میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا, جو چیئرمین نے سنایا, کہ ہم حکومت نہیں, میں پرائم منسٹر کا امیدوار نہیں ہوں کیونکہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. تو کیا یہ جمہوری سوچ ہے یا نہیں ہے؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر PTI لیڈ انڈیپینڈنس, اگر سب سے بڑی جماعت کلیم کر رہے ہیں, جو بھی نمبرز ان کے آئے, الیکشن کمیشن نے دیے نا, ہم نے تو بیٹھ کر نہیں بنایا رزلٹس, الیکشن کمیشن نے جو رزلٹس نوٹیفائی کیے اس میں بھی سب سے بڑی گروپ یہی ہے, تو کیوں نہیں حکومت بنائی؟ حکومت بنائے نا, نہیں بنائی تو پھر اب ہم کیا کریں, کیا آپشن ہے؟ تو سیکنڈ لارجسٹ جماعت نون تھی, نون نے حکومت کے لیے ہمیں آفر کی, اور ہم نے خود ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی PTI کو, لیکن اس وقت تھا ہم نہیں مانتے, بھائی ہم نہیں مانتے, اور کہتے تھے کہ ہم PDM جماعتوں سے علاق نہیں کریں گے. تو کیا مولانا صاحب جس کے ساتھ اگر آج اپوزیشن میں وہ PDM نہیں تھا, اگر آج اختر مینگل کے ساتھ آپ دوستی کر رہے ہیں تو کیا وہ PDM نہیں تھا؟ تو ایک یو ٹرن, دوسرا یو ٹرن, تیسرا یو ٹرن, کتنے یو ٹرنز آپ کریں گے اپنے اس میں کال آف فل.